انہیں کتنی نشانیاں عطا فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ حضور کو یہ حکم دیا گیا ہو یا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ حضور یا مسلمان جائیں اور جا کر بنی اسرائیل سے پوچھیں، بلکہ اس کا مقصد اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں نازل فرمائیں، اور چونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے، اور بادلوں کے ذریعے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بادلوں کا ذکر فرماتے ہوئے اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یعنی جن بادلوں کے ذریعے یہ عذاب کے منتظر ہیں، یہ ایسا نہیں کہ یہ بادل پہلی بار ان پر آئیں گے، ہم ان بادلوں کے ذریعے ان پر پہلے بھی بہت احسان کر چکے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا احسان جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کے ذریعے فرمایا وہ اس وقت تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جو نشانی نازل فرمائی، اس میں سب سے پہلی جو نشانی تھی وہ اس وقت تھی کہ جب یہ مصر سے نکالے گئے اور مصر سے نکل کر یہ دریائے نیل کو عبور کرتے ہوئے فلسطین کی سرزمین کے قریب پہنچے، تو وہاں جب یہ پہنچے تو ان پر بھوک، پیاس اور گرمی اور دھوپ کی شدت کا عالم تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک بادل کو ان پر مسلط فرمایا، ایک بادل ان پر آیا اور وہ اتنا بڑا بادل تھا کہ جس نے اس پوری کی پوری قوم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی وہ پہلی نشانی اور یہ اللہ کا پہلا انعام تھا بادل کے ذریعے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں پر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اسی طرح ہی بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو مزید نعمتیں فرمائیں بادل کے علاوہ، کہ جن کا یہ ذکر کیا گیا کہ ان سے پوچھیں کہ ان پر کتنی نشانیاں آئیں، کتنی نشانیاں ہم نے بھیجی، تو ان نشانیوں میں سے دوسری سب سے بڑی نشانی دریا میں ان کے لیے راستوں کا بن جانا، پھر پتھر میں سے ان کے لیے ان کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق 12 چشموں کا جاری ہو جانا، پھر وہاں سے آگے نکل کر ان پر من و سلوہ کا نازل ہونا، یہ تمام وہ چیزیں تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی ان پر نازل فرمائی۔ اور اب ارشاد ہوا کہ انہیں اب بھی اللہ کی ذات پر کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں، کہ یہ اب بھی مطالبہ کرتے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے ذریعے ان پر عذاب نازل ہو، جبکہ رب تعالیٰ اپنی قدرت کی کئی نشانیاں انہیں پہلے دکھا چکا ہے۔ ارشاد ہوا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، کہ ان نشانیوں کے نازل ہونے کے بعد پھر جو اللہ کی ان نعمتوں کو بدلے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کو بدلنا کیا چیز ہے؟ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلنا، اس سے مراد کفران نعمت ہے، یعنی کسی بھی نعمت کی ناشکری کرنا یا اللہ کی نعمت کو در حقیقت بدلنا ہے۔ بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی کہ جس پر اللہ نے بے پناہ نعمتیں نازل فرمائیں، اور اس نے ہر نعمت کو کفران نعمت کے ذریعے تبدیل کیا۔ مثلا جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات عطا فرمائی، تو انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس مظہر کو دیکھ کر یہ دنیا میں کسی اور کا خیال بھی اپنے ذہنوں تک نہ لاتے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں جا کر ایک بچڑے کی عبادت کرنا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو لازم کیا، تو انہیں میں سے ایک قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کو نازل فرمایا، تو رب تعالیٰ نے من و سلوہ جب نازل فرمایا تھے اور پھر انہیں اس من و سلوہ کو جمع کرنے سے منع کیا، یہ فرمایا کہ ہر دن کا الگ الگ تمہیں ہر دن کی غذا پہنچائی جائے گی، ہر دن کھا کر اسے ختم کرنا ہے، اگلے دن کے لیے جمع نہیں رکھنا۔ انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی اور اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کیا، تو یہ وہ پہلی وجہ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کھانوں نے گلنا اور سڑنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے تک دنیا کی کوئی بھی غذا نہ گلتی تھی نہ سڑتی تھی۔ یہ بنو اسرائیل کی اس ناشکری کی وجہ سے غذا میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ کچھ عرصہ رکھنے کے بعد اس میں وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس نعمت کو انہوں نے یوں تبدیل فرمایا، یوں تبدیل کیا، اور پھر ایک اور نعمت جو رب
اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا، نہ مانا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو ان کے سروں پر مسلط کیا، ایک پہاڑ ان پر اٹھایا اور وہ کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر پھر ان سے کہا گیا کہ اب اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، جس آیت میں اس واقعے کا تذکرہ۔ تو یوں انہوں نے توریت کو مانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک اور عظیم احسان فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام نعمتوں کو تبدیل کرنے کی کیفیات کو رب تعالیٰ نے اس مختصر سے آیت میں مختصر سے حصے میں بیان فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ ہم نے ان پر کتنے انعام نازل کیے، ہم نے انہیں کتنی نشانیاں عطا کی، اور جو کوئی بھی نعمت کے نازل ہونے کے بعد، نعمت کے آنے کے بعد اس نعمت کو بدلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس پر بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں اس آیت کی روشنی میں اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بھی کسی ناشکری میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس حد تک رزق عطا کرے ہم ناشکری میں مبتلا ہیں کہ کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے نوازے ہم ناشکری میں مبتلا ہیں کہ یہ نعمت، یہ چیز ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں نہیں۔ یہاں تک کہ انسان خود بسا اوقات اپنی ذات کے حد تک اپنی ذات پر بھی ناشکری کر جاتا ہے، اللہ نے ایسا کیوں بنایا، ویسا کیوں نہیں بنایا۔ تو یہ تمام چیزیں ناشکری کے زمرے میں آتی ہیں، اور ہمیں بنی اسرائیل کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قوم بڑی پسندیدہ تھی، بڑی پسند تھی تو اس لیے قرآن میں بار بار ذکر ہوا۔ یہ اس لیے تذکرہ اس قوم کا بار بار کیا گیا کہ یہ وہ قوم تھی کہ جس پر اللہ نے سب سے زیادہ انعام نازل کی، جن کی ہر بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانا، جنہوں نے جو کچھ اپنے انبیاء سے طلب کیا اللہ نے انہیں انبیاء کے وسیلے سے، انبیاء کی نوح سے عطا کیا، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود ان کی ناشکریاں، ان کی نافرمانیاں جو تھی وہ ان کے لیے عذاب کا سبب بنی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس قوم کا تذکرہ اس لیے فرما رہا ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا تذکرہ ہے تو وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ کی اپنے زمانے میں بڑی محبوب قوم تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے انعام و اکرام سے نوازا، لیکن ناشکری اس قوم کو بھی لیٹ ہوگی۔ تو ہمیں ہمارے لیے یہ عبرت کا سامان ہے کہ اس جیسی قوم، بنی اسرائیل جیسی قوم کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام سننے کی نعمت عطا کی ہو، جو اللہ کی آواز سنا کرتے ہوں، اللہ کا کلام سنا کرتے ہیں، اس جیسی قوم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناشکری کی وجہ سے نہ چھوڑا، تو پھر ہم تو کسی شمار میں ہی نہیں کہ ہمارے کانوں میں تو رب کی آواز کبھی پہنچے گی نہیں۔ تو پھر ہم اگر ناشکری کریں تو رب یقیناً پکڑ فرمائے گا۔ بچے ہوئے صرف حضور کی ذات کی وجہ سے ہیں، حضور کی ذات درمیان میں نہ ہوتی تو یقیناً ہمارا حال بھی پچھلے اقوام کی طرح اب تک تباہی اور بربادی ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، جب یہ قوم بھی ناشکری میں مبتلا ہوئی تو ایک فطرت کا ایک اصول بیان کیا گیا۔ جب انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے تو جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ اسے پسند نہیں آتی، اور جو چیزیں دوسروں کے پاس ہوتی ہیں وہ اسے بڑی پسند آتی ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے یوں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، بڑا خوبصورت کر دیا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایسا مزین کیا گیا، یعنی کافروں نے اس دنیا کو ہی سب کچھ ایسا سمجھ دیا کہ آخرت کا سوچنے والے مسلمانوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی ناشکری کے بعد پھر انسان کو اگلے درجے میں جہاں لے کر جاتی وہ حسد، اور پھر اس سے اگلا درجہ غرور و تکبر۔ یہ تین درجات ہیں انسان کی ناشکری کے کہ جو انسان کو ہلاکت اور تباہی میں ڈالتے ہیں۔ آپ ایک شخص کی ذاتی زندگی کو سامنے رکھیں، کوئی بھی ایک شخص لیں اور اس کی ذاتی زندگی کو دیکھیں کہ اگر وہ ناشکری میں مبتلا ہے تو آگے چل کر وہ حسد میں بھی مبتلا ہوگا اور غرور و تکبر میں بھی مبتلا ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں اس کی دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیں گی۔ اخروی زندگی تو اللہ رب کائنات ہی بہتر جانے کہ کیا حال ہے، لیکن دنیاوی زندگی بھی اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی صرف حسد کی وجہ سے اور غرور و تکبر کی
تعالیٰ اس سے زیادہ اونچے درجات پر ہوں گے۔ اب یہاں کوئی شک نہیں کہ مالداری ہو یا نہ ہو، غنی ہی ہونا لازمی ہے، کوئی مالدار بھی متقی ہو سکتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مال و متاع عطا کیا ہو، اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے، اور اس کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ غریبوں پر مال کو خرچ کرے۔ یعنی جس چیز کے ذریعے اسے پھنسایا جا رہا، شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری قوم کو، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان کے لیے دنیا کو آراستہ کروں گا، انہیں دھوکہ دوں گا، برگلاؤں گا، تو شیطان مال کے ذریعے ضرور برکت آتا ہے۔ جسے اللہ نے زیادہ دیا، شیطان اسے زیادہ کی لالچ میں مبتلا کرتا ہے۔ جسے اللہ نے زیادہ دیا، شیطان اسے مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان اسے کہتا ہے کہ تمہارا مال ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ تمہارے غریب رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو؟ کیا ضرورت پڑی ہے کہ محلے میں کوئی غریب ہے تو اس پر مال کو لوٹاؤ؟ یہاں شیطان روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین اتقوا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تقویٰ صرف غریبی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہو وہی متقی ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ وگرنہ حضرت عثمان کو کہاں لے کر جائیں گے کہ ان جیسا غنی کوئی نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے میں ان جیسا مالدار کوئی نہیں۔ لیکن تقوی کا عالم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان دونوں کو ان کی زندگیوں میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، مالداری کے باوجود۔ تو مالداری اگر یہ انسان تقوی کے ساتھ اختیار کرے، مال بھی ہو اور ساتھ میں تقویٰ بھی ہو، تو یہ انسان کے درجات کو ایک غریب سے زیادہ بلند کر سکتا ہے۔ لیکن وہاں تقویٰ زیادہ ضروری اور تقویٰ ہی شرط ہے۔ تو فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ یہ جو آج کافر غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان مسلمانوں کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کل بروز قیامت یہ اپنے تقوی کی بنیاد پر ان سے کئی گنا اونچے درجات پر ہوں گے۔ یہ در حقیقت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کے بارے میں آیت نازل کی گئی۔ یہ تین بڑے غریب تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یوں ہی غربت والا حال، حضرت صہیب رومی روم کے تھے، مکہ میں رہتے، تجارت کرتے، روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے۔ تو یہ تینوں افراد کفار کے مذاق کا نشانہ بنائے جاتے تھے، اور کافروں کی جانب سے ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا کہ دیکھو تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کی حیثیت کیا ہے۔ اس انداز میں ان تینوں ہستیوں کا مذاق اڑایا جاتا۔ اب ان تینوں ہستیوں کے ناموں کو دیکھیں۔ یہ تینوں ہستیاں وہ ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں پہ جن کے نام چھپ چکے ہیں، تینوں ہستیاں وہ ہیں۔ حضرت بلال، بہت سے صحابہ ہیں کہ جن کے نام ہم نہیں جانتے، بہت سے صحابہ ہیں جن کے نام زندگی میں کبھی نہیں سنے ہوتے، لیکن ان تینوں کے نام سنے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی اتنی قربت حاصل کہ سفر ہو یا اقامت آپ کو حضور کے محسن کی حیثیت حاصل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہم جو حنفی کہلاتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیروکار ہیں، ان کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں۔ پھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں انہیں گورنر بنایا گیا۔ یہ تین وہ ہستیاں ایک بہت بڑے جنرل، ایک بہت بڑے سپہ سالار کے طور پر حضرت صہیب رومی سامنے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ تین ہستیاں کہ جو مذاق کا نشانہ بنائی جاتی تھی، اللہ نے ان تینوں کو اعلیٰ درجہ دنیا میں دے کر ہمیں بتایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، یہ جو تقویٰ اختیار کرے قیامت میں تو درجات ہے ہی ہیں، ہم اس کے تقوی کا بدلہ اسے زندگی میں بھی عطا کرتے ہیں۔ پھر یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت کا ایک حصہ جو ہمارے لیے لطف فکریہ ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ایک کیوں سمجھنے کے قرآن کا ایک نہایت ہی خوبصورت سبق، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے نوازتا ہے۔ یہ وہ واضح آیت ہے کہ جو ہمیں جب کبھی بھی کسی کا مال و دولت دیکھ کر حسد پیدا ہونے لگے، دل میں خواہش پیدا ہونے لگے کہ اسے ملا ہمیں کیوں نہ ملا، ہمیں اس آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ ہے کہ وہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے نوازتا ہے، اس میں کسی انسان کا دخل نہیں۔ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ محنت کرو تو کامیاب ہوگے، ایسا نہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو محنت بھی کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے،
ذات پہ بھروسہ ہے تو پھر محنت بھی کریں، اس کی ذات پہ بھروسہ ہے تو پھر قدم بھی بڑھائیں، پھر نئے سے نئی چیز میں ہاتھ بھی ڈالیں، لیکن بھروسہ اس کی ذات پر ہے تو وہ پھر کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یہاں کہ ہمیں ذاتی طور پر کسی انسان کی مال و دولت کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد تو اس کے مال پر کرے نا کہ جس کا اپنا ذاتی مال ہو، اس کا اپنا تو ہے نہیں، وہ تو رب کا عطا کیا ہوا، وہ تو اللہ نے اسے نوازا۔ اب ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم حسد کریں؟ یہ حسد وہ چیز ہے کہ جو گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا، یہ اللہ کے فیصلے کو براہ راست ٹارگیٹ کرنا۔ اللہ نے اسے دیا تو یہ ہم یہ سوچیں کہ اسے کیوں ملا، تو اسے تو خدا نے دیا تھا، تو یہ اعتراض کرنا کہ اسے کیوں ملا یہ خدا کی ذات پر اعتراض ہے کہ اللہ نے ناانصافی کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان جیسی چیزوں سے اور کبھی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ پہلے تمام کے تمام انسان ایک امت تھے، تمام کے تمام انسانیت ایک ہی امت تھی، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس انبیاء کو بھیجا ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر۔ یہ آیت در حقیقت اس زمانے کا احاطہ کرتی ہے اور اس زمانے کے بارے میں بتاتی ہے کہ جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ اس ٹائم کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ وہ پورا وقت تھا، یہ وہ پورا عرصہ تھا کہ جس میں کفر کا نام و نشان نہیں تھا، نافرمانیاں ضرور تھیں، گمراہیاں ضرور تھیں، تعلیمات پر احکامات پر عمل کرنا کم ضرور ہوا تھا، لیکن کم از کم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں تھا۔ اللہ رب کائنات کی ذات کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا تصور اس زمانے میں نہیں تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ تمام چیزیں پھیلنے لگی، اور پھر یہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، اور رسول بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب کفر بیچ میں داخل ہو چکا تھا۔ جب تک کفر داخل نہیں ہوا تھا تب تک انبیاء آتے رہے، تب تک نبی آتے رہے، اور نبیوں کا کام اسی شریعت کی طرف دعوت دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا تھا۔ جب کفر بیچ میں داخل ہوا تو اب رسول آنا شروع ہوا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو نازل فرمانا شروع کیا نئی شریعت کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ، نئے احکام کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان نبیوں میں سے بہت سو کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ جو ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا یہ انبیاء اور رسول اس اختلاف کو دور کریں، ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اس میں اختلاف صرف انہی لوگوں نے کیا تھا کہ جن کے پاس نشانیاں آئیں لیکن وہ سرکش ہو گئے، نشانیاں آنے کے باوجود جو سرکش ہو گئے انہوں نے ہی اس راستے کو چھوڑا۔ اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیدھا رستہ اسلام محض یہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے کہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے لے کے حضور کی ذات تک مکمل ایک دین ہے، یہ دین تبدیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں حضرت آدم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے کسی اور خدا کی دعوت دی ہو، حضرت نوح نے معاذ اللہ کسی اور خدا کی دعوت دی ہو، ایسا نہیں۔ تمام ادیان، تمام کے تمام جو دین ہے یہ ایک ہی دین ہے۔ سب انبیاء کی جو تعلیمات تھی وہ تقریباً کم از کم 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مشترکہ تھیں، اور وہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں تذکرہ پڑھتے ہیں۔ جب ہم ایمان مفصل اور مجمل پڑھتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کتب، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، آخرت کا دن، جنت و جہنم، یہ وہ اشیاء ہیں کہ جو تمام کے تمام انبیاء میں ایک سی رہی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہی دین ہے، ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دور میں ان کی تعلیمات میں بھی یہی چیزیں ایمان کی مبادیات تھیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ایمان کی مبادیات یعنی ابتدائی چیزیں یہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا
کہ جو درخت کی جو جڑ جو لگی تھی حضرت آدم کے دور میں، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں، وہ آج تک قائم ہے اور وہی ایک ہی درخت ہے، شاخیں بدلتی نہیں، ٹوٹتی نہیں، نئی آتی نہیں، شاخیں اپنی اپنی جگہ چینج ہوتی نہیں، پھل کا ذائقہ تبدیل ہوتا رہا، لیکن جڑ وہی ایک ہی ہے۔ اور اس جڑ سے جو کوئی کٹا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جڑ سے جو کوئی کٹا ہے وہ گمراہ ہوا۔ یعنی کسی بھی صورت میں ان 5 چیزوں پر ایمان رکھنے والے لوگ کافر نہیں کہلائے جا سکتے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت میں ان 5 یا 6 چیزیں جو ایمان کی مبادیات میں کہلاتی ہیں، ان کو ماننے والے کسی بھی صورت میں کافر نہیں کہلائے جا سکتے۔ کافر کون ہے؟ جو ان میں سے کسی کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ اب جو انکار کرے وہ گویا کہ اس درخت سے کٹا، اور جو کٹا اس کی پھر زندگی بھی تباہ و برباد ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد۔ اس کو ہم مثال کے طور پر اپنے سامنے موجود کسی درخت کو ہی لے لیں کہ درخت کی ٹہنی جب تک درخت پر قائم رہتی ہے سرسبز و شاداب رہتی ہے، جو ہی ٹوٹتی ہے تو خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے، وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی انسان کی اصل حقیقت ہے کہ انسان کی اصل حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ رب کائنات کی ذات پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ انسان کی اصل ہے۔ جب تک انسان اس اصل سے وابستہ رہے گا وہ کامیاب رہے گا۔ دنیا میں اگرچہ بظاہر ناکام ہو لیکن آخرت میں کامیابی ضرور ملے گی۔ حضور نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، اگرچہ زندگی کیسی گزرے، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، آخرت میں یا تو گناہوں کی سزا پا کے جنت میں داخل ہوگا، یا اللہ کی رحمت کے ذریعے براہ راست جنت میں داخل ہوگا، یا حضور کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی بھی صورت اختیار کی جائے، جس نے زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا جنت اس کا مقدر ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک ہر دین میں، ہر دور میں، ہر نبی کی تعلیمات میں مشترک رہی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ ان اختلاف کرنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن تھے کہ جو جن کا اختلاف بھی حق کی بنیاد پر تھا اور جو حق کو ہی تلاش رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر حق کی طرف ہدایت دی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے، ایسے بھی افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنہوں نے کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں آبا و اجداد سے لے کے آج تک کسی بھی دور، کسی بھی زمانے میں کفر نہ کیا، جیسے کہ خود نبی کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی ذات تک، آپ کے آبا میں بھی لے لیں اور ماؤں میں بھی لے لیں، کسی بھی دور میں کسی بھی شخص نے، چاہے وہ باپ کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ ماں کے حوالے سے ہو، کسی کا کفر ثابت نہیں۔ اور یہ حضور نے فرمایا کہ میرے تمام آبا و اجداد میں، آبا میں بھی اور ماؤں میں بھی، یعنی میرے پورے سلسلہ نسب میں، چاہے ماں سے لے یا باپ سے، کوئی کافر نہیں رہا۔ تو اس جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی زمانے میں جنہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوئے، بلکہ اکثر ایسے ہوئے کہ جن کے آبا و اجداد میں کسی زمانے میں کفر داخل ہو گئے، لیکن وہ پھر حق کی تلاش میں تھے کہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے پھر انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ پھر ارشاد ہوا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 214 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جو تم سے پہلے والوں پر مشقتیں گزری وہ تم پر نہیں آئیں گی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں تو تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں، آفتیں آئیں، وَالضَّرَّاءُ، مصیبتیں آئیں، وَزُلْزِلُوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے یہ کہہ اٹھے مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہم مسلمانوں کے موجودہ حالات کو بھی بیان کرتی ہے۔ در حقیقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کی کافروں کی تکلیف کے بارے میں کہ کفار تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص ہوتا تھا جو ایمان
کہ جس کے جسم پر لوہے کی کنگھی پھیری جاتی ہے اور وہ لوہے کا کنگا اس کے جسم کی کھال کو نوچ کر گوشت چیرتا ہوا جسم سے باہر نکل جاتا، لیکن وہ پھر بھی دین سے نہ پھرا۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرما کر یہ ان کے ہمارے لیے یہ واضح فرمایا اور صحابہ کرام کو یہ واضح فرمایا کہ جن تکلیفوں میں آج ہم مبتلا ہیں یا صحابہ مبتلا تھے، تو یہ تو ان تکلیفوں کا عشر اشر بھی نہیں کہ جو گزشتہ امتوں نے اٹھائے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، فرعون کی زوجہ، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا کہ فرعون نے ان کے چاروں ہاتھوں پاؤں یہاں تک کہ جسم کے نازک اعضاء پر بھی کیلیں ٹھونکا کے شہید کر دیے۔ تو یہ آج اللہ نے کم از کم ہمیں ان تکلیفوں سے تو بچایا ہوا۔ ہزار قسم کی تکلیفیں ضرور صحیح، ہزار قسم کی ذلت و رسوائی ضرور صحیح، بدنامی کے داغ دھبے ضرور صحیح کہ جو آج ہم مسلمانوں کے ماتھوں پر اور پیشانیوں پر لگے، وہ تمام تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن کم از کم ہمیں یہاں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان تکلیفوں سے بچا رکھا ہے کہ جو صحابہ نے اٹھائی یا صحابہ سے پہلے گزشتہ امتوں کے لوگوں نے اٹھائی۔ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نصیحتوں سے اور مصائب سے رب تعالیٰ نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ یہاں ہم مسلمان کہ جو بالعموم ہمارے زبانوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبوب امتی بھی ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو سب سے بہترین امت کا حال یہ کیوں ہے کہ فلسطین میں کاٹی جا رہی، کشمیر میں تباہی کا شکار ہے، کبھی برما میں اس کی خون ریزی کے حالات سننے میں آتے ہیں۔ ایک عرصے تک افغانستان میں ان پر بمباریاں کی گئی کہ جسموں کو اڑایا گیا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں دیکھ لیں، مسلمان ضرور آنے کا شکار۔ اللہ کی بہترین قوم ہے تو اللہ مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ بالعموم ایک سوال کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کہ جو ہم اٹھا رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ اس سے کئی گنا بڑھ کر جو مشکلات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکلات سے آزمایا پچھلی امتوں کو۔ تو یہ ایک وقت آزمائش ہے جس سے ثابت قدمی کے ساتھ گزرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وقت آزمائش ہے۔ حضرت غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے کہ جب غزوہ خندق میں عالم یہ تھا کہ کفار کی 1 سے زائد فوجوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی، اور اندر مدینے کے اندر رہتے ہوئے یہودی ان کافروں کی مدد کر رہے ہیں، مطلب اندر سے بھی دشمن اور باہر سے بھی مدینے کو چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے۔ مطلب شکایت اس انداز میں نہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہو گئے یا ایسے جیسے ہم کرتے ہیں، ویسی شکایت نہیں، بس یہ باتیں اور یہ ڈسکس کرنا کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، کہ جب تم پر ہر جانب سے فوجیں آ گئیں، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے فوجوں نے تم پر حملہ کیا، واذ زاغت الابصار، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل دول کر حلقوں تک آ گئے، وتظنون باللہ الظنون، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان تمہارے دلوں میں آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ موقع تھا جب ہم نے مومنوں کو آزمایا ہے، یہ وہ موقع تھا کہ اس موقع کو پیدا کر کے ہم نے آزمایا ہے۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں بہت
کٹے ہوئے، اور بٹے ہوئے اور کٹے ہوئے کا کیا حشر ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں۔ اللہ نے پیچھے انہیں کا ذکر اسی لیے فرمایا۔ تو ہمیں ایک متحد ایک جسم کے معنی ہونے کا ہاتھ آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک قدم اٹھے تو انسان منزل طے نہیں کرتا جب تک کہ دوسرا قدم پہلے قدم کا ساتھ نہ لے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے ایک جسم کی مانند مضبوط ہونے کا حکم دیا، اور حضور نے اسی لیے مسلمان کے بارے میں فرمایا المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا او کما قال علیہ السلام، کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے ایک بنیاد کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح، ایک اور حدیث میں کہا جسد ایک جسم کی طرح ہے جس کا بعض کو تقویت دیتا ہے۔ تو یہ تمام احکام، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اسی لیے بیان کی جاتی ہیں۔ اب تک جتنا عرصہ ہوا ہماری الحمدللہ اس نشست کی آج یہ اس سلسلے کی آگے کی قیامت نشست ہے، تو اس پورے عرصے میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ سب سے زیادہ تذکرہ جو سننے کو ملا بنی اسرائیل کا ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، یہ اسی لیے تاکہ یہ قوم اپنے آپ کو بنی اسرائیل جیسا نہ بنا لے، یہ بنی اسرائیل جیسا بننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک ماڈل ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا ہے، اس جیسا نہیں بننا، تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم ان جیسا نہ بنیں، تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو، ایسا نہ ہو جائے کہ جو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ٹھہرے، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، وہ کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو